چاکا ہے در مارا ہرا کا حسن یہاں مخدوم کچھو چاکا ہے در ہے بندہ نواز کرو اور کلیار کا فیضان نظر عظیم شعور شفید یہاں یہ دیش بدیش تین کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک والد محترم حضرت سیدنا شاہ آل برکات ستھرے میاں قادری چشتی قدس سرہ العزیز، یہ شخصیات کیسی ہیں کہ نام ہی ستھرے ستھرے ہیں، اچھے میاں ہیں، ستھرے میاں ہیں۔ اللہ 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 کریم مبارک ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی ستھرا کر دے، ہمارے گناہوں کی عادتیں بھی دور ہو جائیں، ان اچھوں کے صدقے رب کریم ہمیں اچھا کر دے، ان نیکوں کے صدقے رب کریم ہمیں نیک کر دے۔ اللہ اللہ یہ خان وادہ وہ ہے جہاں 7 اکتاب 7 کتب موجود ہیں اور ان کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں۔ جی جناب، ولادت آپ کی 10 رجب المرجب 1163 سنہ ہجری کو ماریرہ شریف میں ہوئی اور 26 رمضان مبارک کو 1251 سنہ ہجری ماریرہ شریف میں ہی آپ کا وصال ہوا۔ شاہ آل رسول کے والد محترم ہیں، سبحان اللہ، تو کیا عظیم ہستی کے والد ہیں، اور یہ اس ہستی کے والد ہیں جو ہمارے امام اہل سنت کے پیر و مرشد ہیں، سبحان اللہ۔ بالکل ان کے برابر میں ہی ایک اور مزار پر انوار ہے اور ان کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جب بھی کسی مزار شریف پر حاضری دی جائے قدمین شریف سے حاضری دی جائے۔ انشاءاللہ جب ہم نے فاتحہ پڑھنا ہے تو قدمین ہی میں کھڑے ہو کر انشاءاللہ ان کی برکتیں لینی ہیں، لیکن چونکہ ان کی سیرت کو ہم بیان کر رہے ہیں اور جو یہ بورڈز ہیں وہ یہاں لگے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو کچھ تفصیل بتاتے جائیں۔ حضرت سیدنا شاہ آل محمد قادری چشتی موجود ہیں یہاں پر، آپ کا مزار پر انوار ہے۔ 18 رمضان مبارک کو بلگرام میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا وصال مبارک شب دوشنبہ 16 رمضان مبارک کو 1164 سنہ ہجری میں ہوا۔ سبحان اللہ، آل محمد رحمت اللہ تعالی وہی ہیں جن کے ہم دعاؤں میں جن کے اشعار پڑھا کرتے ہیں ہمارے شجر شریف میں۔ حضرت ستھرے میاں کے لیے جو شعر ہم شجرے میں پڑھتے ہیں، آئیے مل کر وہ پڑھ لیتے ہیں۔ دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر مولا، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے مولا، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے۔ اب آئیے حضرت آل محمد کے لیے بڑا خوبصورت شعر جو ہمارے شجرے میں موجود ہے۔ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے مولا، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ایک اور بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی پیارا مزار حضرت سیدنا سید شاہ نجات اللہ جو کہ شاہ میاں قدس سرہ العزیز کہلاتے ہیں۔ 1117 سنہ ہجری بلگرام شریف میں آپ کی ولادت ہوئی اور شوال 1190 سنہ ہجری میں ماریرہ شریف میں آپ کا وصال ہوا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت کے پیر و مرشد کے دربار میں تو حاضری دی، اب مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک ان کے جو پیر و مرشد ہیں، سبحان اللہ، حضور سید شاہ ابو الحسین احمد نوری، سبحان اللہ، اور آپ کی ولادت 1255 سنہ ہجری ماریرہ شریف میں ہوئی اور آپ کا وصال 11 رجب المرجب کو 1324 سنہ عیسوی کو ماریرہ شریف میں ہوا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا وہ کلام قصیدہ نور بار بار ہم سنتے ہیں اور ایمان تازہ ہوتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کا جو وہ اشارہ ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ پورا قصیدہ نور لکھ کر جس عظیم ہستی کو گویا اس کا انتصاب پیش کر دیا، اس کی برکت قرار دی، وہ حضرت ابو الحسین احمد نوری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ان نوری بزرگ کے صدقے اللہ ہماری قبروں کو بھی نوری بنائے۔ سبحان اللہ، مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب جو نوری کہلاتے تھے وہ انہی حضرت ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے کہلاتے۔ اللہ اللہ، کیا خوبصورت کلام۔ مفتی اعظم
اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری نے لکھے ہیں. ویسے تو بہت سارے کلام ہیں لیکن یہاں میں ایک میسج کے طور پر آخری مقطع پڑھ دیتا ہوں. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. تو میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو جوان ہیں, صحت مند ہیں, یہی دن ہیں عبادت کے, یہی دن ہیں دین متین کی خدمت کرنے کے. بڑھاپے میں جا کر دین کا کام کر لوں گا, بڑھاپے میں جا کر عبادت کر لوں گا, بڑھاپے میں ہمت نہیں رہتی. اگر اللہ نے اعضاء کی سلامتی دی ہے تو حضرت نوری کا یہ پیغام قبول کیجئے اور ابھی سے اللہ کی عبادت اور دین متین کی خدمت میں مصروف ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مارا ہرا کا حسن کتنا خوبصورت تحفہ ہمیں آج مارا شریف کے دربار سے ملا ہے. مزارات کی اس میں پکچرز بھی ہیں اور اس کی پوری تفصیل بھی ہے. مارا ہرا کا حسن یہاں مخدوم کچھو چاہتا ہے, چل ہے بندہ نواز کا لطف کرم اور کلیار کا فیضان نظر, واضی مشہور شفید یہاں یہ دیش بدیش دین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایسی ہستی کے جن کے میں نے کلام سنے تھے اور کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان کے قدموں میں جانے کا شرف ملے گا. ماررہ شریف میں حضرت آل رسول حسنین نظمی مارروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہیں. بڑا خوبصورت کلام ہے. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط, ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط. نزا کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو, میری نظر کے سامنے ہو گنبد خضرا فقط. اور آخر میں لکھتے ہیں نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات, نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات, آخری وقت لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط. آج ماشاءاللہ ان بزرگ کے دربار میں ہم حاضر ہیں. اللہ کریم ان کے مزار پر انوار کی برکتیں ہم کو عطا فرمائے. مزید آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت احسن العلماء مولانا مولوی مفتی حافظ قاری حضرت سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں قادری برکاتی سبحان اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک مزار پر ہم آئے ہیں. اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ 10 شعبان المعظم 1345 سنہ ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی اور 15 ربیع الثانی 1416 سنہ ہجری کو آپ کی جو ہے وہ دنیا سے آپ نے وصال فرمایا. اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا مصطفیٰ حیدر حسن میاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے. آج ان کے قدموں میں آئے ہیں. رب کریم ان کی تربت پر برستی ہوئی برکتوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ان خانوادہ برکات کی برکتیں اللہ تعالیٰ, ان کے نامی برکات ہیں سبحان اللہ, یہ اس خانوادہ ہی برکات کہلاتا ہے. تو ان برکتوں والی سرکاروں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ابو الحسنین شاہ آل مصطفیٰ سید میاں مارروی سبحان اللہ, سید العلماء آپ کا لقب. مارا ہرا کا حسن یہاں مخدوم کچھو چاہتا ہے, چل ہے بندہ نواز کا لطف کرم اور کتنے پیارے پیارے مزارات ہیں, کتنی عظیم ہستیاں ہیں. واضی مشہور شفید یہاں یہ دیش بدیش دین ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, سچی بات تو یہ ہے کہ جن ہستیوں کے دربار میں ہم حاضر ہیں چند الفاظ میں ان ہستیوں کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی, بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس مبارک مقام کی تعریف بیان کرنا, ان ہستیوں کا ذکر کرنا, نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہے. بس ان کے دربار میں یہ چند نذرانہ عقیدت پیش کرنے حاضر ہوئے کہ شاید ان کے ثنا خانوں میں, ان کا ذکر کرنے والوں میں ہمارا نام بھی تحریر ہو جائے اور ان کی نگاہ کرم ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ کریم اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور کیسے کیسے مزارات اس سلسلے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. رب کریم مقدس مقامات کی برکت عطا فرمائے. آئیے مل کر حضرت شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں جا کر اب دعا کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مارا ہرا کا حسن یہاں مخدوم کچھو چاہتا ہے در, مارا ہرا کا حسن یہاں مخدوم کچھو چاہتا ہے, چل ہے بندہ نواز کا لطف کرم اور کلیار کا فیضان نظر, واضی مشہور شفید یہاں یہ دیش بدیش دین ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک کریم جو تلاوت قرآن پاک کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص حضرت شاہ برکت اللہ قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، اور ان کے جتنے خانوادے کے مزارات یہاں موجود ہیں، ایسے ایسے نام ہیں میرے مولا، اقطاب موجود ہیں، شاہ آل رسول، شاہ اچھے میاں، شاہ ستھرے میاں، حضرت حمزہ، جتنے مزارات یہاں موجود ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، جو شجرے میں ان بزرگوں کے لیے ہم اشعار پڑھا کرتے ہیں، جو دعائیں ان کے وسیلے سے مانگا کرتے ہیں، آج ان کے در پر آ گئے ہیں مولا، یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، بیوی بچوں کی مغفرت فرما۔ جو آج ہم نے تلاوت کی، جو ذکر خیر کیا، زندگی میں جو اعمال ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کاملین، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلسلہ برکات کے تمام بزرگوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بریلی شریف کے تمام اولیاء کاملین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں بھی نیک بنا دے، عاشق رسول بنا دے، تقوی کی خیرات عطا کر دے، 5 وقت کا پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال دے۔ دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ماررہ شریف حاضری کا موقع ملا، مجھے وہ منقبت یاد آ رہی ہے۔ ویسے تو وہ بہت خوبصورت منقبت ہے، لیکن جاتے جاتے اس منقبت کا ایک شعر مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ میم مدینہ ماررہ کی قسمت ہے، میم مدینہ ماررہ کی قسمت ہے، اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے، ہاں اس گنبد اس گنبد سے نسبت ہے، میم مدینہ ماررہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب و شوق کے ساتھ، ادب کے ساتھ مزار شریف سے الٹے قدموں نکلنا چاہیے، درود پاک پڑھتے ہوئے۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مقامات مقدسہ۔ اچھا، اس کو کوئی مراد ہو یا مراد پوری ہوتی ہے ایسا بھی کچھ نہیں ہے، بس نام لیتے تو اٹھتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اس میں ایسا بھی یعنی پہلے فقیر لوگ وغیرہ یہاں کے بتا دیتے کہ یہاں پہ جو ایک چڑیل تھی، اچھا، تو جو لوگوں کو پریشان کرتی تھی، تو حضرت نے اس کو پتھر بنا دیا۔ اچھا، اب جو ہے حضرت کے نام سے یہ تا دے میں ہے نا، تا قیامت تک وہ پٹکی کھاتے رہیں گے حضرت کے نام سے۔ چلیں اب بیٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ دیکھنا یہ ہے، آپ ذرا ایک اسلام آپ آئے ساتھ آئے، ہاں، بغیر نام لیے اٹھتا ہے نہیں اٹھتا؟ او باپ رے باپ، یہ تو پیارے اسلامی بھائی ہل بھی نہیں رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے واقعی۔ ذرا آئیں، ذرا ایک اور اسلامی بھائی آئیں، آپ بھی آئیے، ہم 4 ایسے ہی مل کے اٹھاتے ہیں، ذرا زور لگائیں۔ یعنی واقعی 80-90 کلو ہی کا پتھر لگتا ہے، اور اب یہ بتاتے ہیں کہ انگلیوں سے اٹھ جاتا ہے۔ کتنی انگلیوں سے اٹھے گا؟ 11 انگلیوں سے، جی ہاں، ایسا نہیں کہ 11 لوگ مل کے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں گے، 11 انگلیوں سے اٹھ جائے گا۔ کیسے اٹھے گا؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، جناب ذرا انتظام کیجئے کیسے ہوگا یہ۔
طریقہ کار بتا دیجیے اس کا. جی جی یہ تبرکات مقدسہ یہ تبرکات مقدسہ. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس پتھر کو یوں سمجھیے نیچے کچھ کنکر رکھ کے تھوڑا سا اونچا کیا تاکہ انگلی اس کے نیچے جا سکے. اب یہ 11 انگلیاں جو ہیں اس پہ رکھ کر ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ 11 اسلام میں پورے ہو گئے کہ نہیں. چلیں 11 ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہ 11 اسلامی بھائی، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیتے ہیں، درود پاک. اب کرنا کیا ہے، کون بتائے گا؟ اس کا انداز یہ ہے کہ جب ہم اٹھانا شروع کریں گے سانس جو ہے ایک دم پیک کریں گے ٹھیک. اور پوری زور سے پوری سانس اور طاقت لگا کے یا قمر علی درویش اس طریقے سے آواز لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو جس قدر سانس اور آواز بلند ہوں گی اس قدر پتھر اوپر کی طرف چلا اللہ، جائے گا. یعنی بولتے وقت جو ہے درویش اس کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. جتنا دیر تک کھینچتے رہیں گے اتنا دیر جس کی سانس ٹوٹے گی اسی کی طرف یا قمر علی درویش. قمر علی درویش. ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت کا نام لینا ہے، ایک سانس میں لینا ہے، اور جتنی دیر سانس لگی رہے گی حضرت کا نام لیتے رہیں گے تو یہ پتھر اوپر جائے گا. اب یہ دیکھیں ہوتا ہی نہیں ہوتا، آج یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام. اچھا ایک ساتھ مل کر بولنا ہوگا. اچھا قمر علی درویش یا حاجی قمر علی درویش؟ یا قمر علی، یا قمر علی، یا قمر علی. یہ بتایا کہ گرے گا بھی اس کی طرف جا کر کہ جس کی سانس پہلے ٹوٹ جائے گی. ابھی ادھر کیوں گیا یہ سمجھ نہیں آیا، اور واقعی میری انگلی پہ تو مجھے کوئی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا. میرا خیال ایک بار اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ. چلے بھائی آگے لائیے. دیگر اسلامی بھائی کو مدینہ موقع دیا. چلے ہاں یوں کر لیں. اچھا اس میں 12 ہوں گے تو بھی نہیں اٹھے گا. اچھا 10 ہوں گے تب بھی نہیں اٹھے گا. اللہ، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیچے رکھے مدینہ یا یہ واقعی جو ہے وہ امیزنگ بات ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ اتنا ہیوی پتھر جو ہے شاید ہم سب کی انگلیوں پر آدھے پاؤ کا وزن بھی نہیں آیا ہے، اور ممکن بھی نہیں ہے. 11 انگلیاں سے آپ 80-90 کلو کا پتھر کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ کی شان ہے، اور یہ وہ کرامت ہے جو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، بار بار پریکٹس کرتے ہیں. اچھا یہ بھی بتایا کہ 10 کریں تب بھی نہیں اٹھتا، 12 کریں تب بھی نہیں اٹھتا. 11ویں والے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے 11 انگلیاں جمع ہوتی ہیں، 11 اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں جب یہ اٹھتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے اولیاء. دیکھیں اچھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ اولیاء کرام کے سردار ہیں نا، تو گویا یہاں غوث پاک کا فیضان بھی نظر آ رہا ہے. تو اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام سے سچی محبت عطا فرمائے. اصل میں ہر بات جو ہے نا وہ عقل سے نہیں سوچی جاتی. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. شاعر ایک اور جگہ لکھتا ہے نا، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اب یہ تو اللہ والوں کی باتیں دیکھنے کو مل گئیں، مگر وہ لوگ جو شروع سے اولیاء کرام کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ یہ باتیں نہ بھی دیکھیں پھر بھی محبت اولیاء دل میں رکھتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنے اچھوں کی محبت نصیب فرمائے، با ادب بنائے، بے ادبی سے محفوظ فرمائے. مدنی چینل کے ذریعے آج ہم نے یہ کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی نقش قدم پر چلنا بھی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے مرشدی، اس وقت ہم پونا میں حضرت قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ موجود ہیں. ایک بڑی ہی عجیب و غریب کرامت یہاں نظر آئی ہے. آپ نے بھی اس کا ذکر مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا. تقریباً بتاتے ہیں 80-90 کلو کا پتھر ہے. ہم نے 2-3 اسلامی بھائی نے مل کر اٹھانے کی کوشش کی، بالکل ہلا بھی نہیں سکے، تھوڑا سا وہ ہلا، اتنا وزنی ہے. لیکن حضرت کا نام لیا جائے اور 11 انگلیاں اپنے ساتھ اسلامی بھائی رکھیں، اور جتنی دیر تک سانس کھینچتے ہیں اتنا اوپر جاتا ہے. جس کی پہلے سانس ٹوٹتی ہے آپ کے نام لینے میں، پتھر گرتا بھی اسی کی طرف ہے. اچھا سوال 2-3 ہیں. پہلا تو یہ کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا وزنی پتھر چند انگلیوں سے اٹھ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ 11 کا جو عدد ہے کہ 11 ہی افراد اس پر ترکیب بنائیں گے، تو یہ کس نسبت سے 11 ہوں گی؟ کیونکہ بتاتے ہیں 10 بھی ہوں تو نہیں ہوتا، 12 ہوں جب بھی نہیں ہوتا، 11 کی نسبت سے یہ پتھر اٹھ جاتا ہے. تو یہ بھی ارشاد فرمائیں. اور اس طرح کی کرامتیں دیکھ کر، اس طرح کی باتیں دیکھ کر ہمیں کیا سبق لینا چاہیے اور اپنے لیے کیا درس لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، آپ کی برکتیں نصیب فرمائے. حضور اس بارے میں جواب ارشاد فرمائیے. حضرت سیدنا قمر علی درویش رحمت اللہ تعالی علیہ
के दरबार में ये पत्थर तशरीफ फरमा, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख है, ये मेरी मालूमात में नहीं है। अलबत्ता ये कि वाकई ये एक मुहय्यरुल उक़ूल, अक्लों को हैरान करने वाला एक अम्र है कि उंगलियों से इतना बड़ा पत्थर उठ जाता है। 92 kg के आसपास इसका वजन है, ये उठ जाता है। वो भी 11 ही से उठता है, न कम से न ज्यादा से। 11 का आदत हमारे 11वीं शरीफ की निस्बत से मशहूर है, गौस पाक की निस्बत से। तो ये कि इस तरह के जो अवामिर होते हैं ये मुसलमानों के ईमान ताज़ा करने के लिए होते हैं, इस्लाम की मोहब्बत बढ़ाने के लिए होते हैं कि लोग दीन की तरफ रग़बत करें, बुजुर्गों की तरफ माइल हों और उनसे इक्तिसाब फैज़ करें, इनसे फयूज़ व बरक़ात हासिल करें। कि जब यानी कि एक पत्थर जो इनके दर से निस्बत हो गई है, ये अजीब व गरीब है कि वो अक्लें हैरान है, तो ये बुजुर्ग कैसे अजीब व गरीब होगा, इनका निज़ाम और कैसा किरदार होगा। तो जितनी हमको बुजुर्गों से अकीदत ज्यादा होगी ना, उतना ज़ाहिर है कि हम दीन पर अमल करने में ज्यादा राग़िब होंगे। तो ये करामत, और करामत होती ही वो है कि जिससे मतलब जो हमारी मतलब ना आदतन जो है, अक्लन नहीं, आदतन वो हाल हो, यानी आम तौर पे जो ना होती हो। जैसे कि अभी हाथ बढ़ाया किसी ने, उसके हाथ में सेब आ गया, उसने दिखाया, तो ये फजा में हाथ उठाकर ये सेब दिखाया, तो ये ज़ाहिर है कि ये आम तौर पे होता नहीं है, आदतन माने आम तौर पे नहीं होता ये, लेकिन ये आया तो एक नई चीज़ है, ये कैसे आ गया इसमें। इसलिए मतलब ये कि ये इनकी बुजुर्गों की करामत है। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। कमर अली दरवेश में 11 हरूफ हैं, तो कमर अली दरवेश, इनके नाम के हरूफ की भी माशाअल्लाह ये हो सकता है कि बरकत हो, और इनकी उससे उठता हो कि न कम न ज्यादा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम उस चश्मे की तरफ जा रहे हैं। हज़रत के मज़ार के पीछे ये जगह है जिसके बारे में हमने सुना था कि पानी नहीं था इस एरिया के अंदर, और आपने दुआ फरमाई, अजान दी, और ये चश्मा जारी हुआ, और आज सैकड़ों साल हो गए चश्मा जारी है, लोग उससे बरकतें लूटते हैं। आइए उस चश्मे का दीदार भी कर लेते हैं। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे प्यारे इस्लाम में पहाड़ों के दामन में एक ऐसा चश्मा जो बुजुर्गान दीन की करम नवाजी से, उनकी दुआओं से जारी हुआ। बताया जाता है कि इस जगह को कई जगह से खोद कर भी देखा गया कि पानी कहाँ से आ रहा है, मगर वो पानी जारी है, मीठा पानी है, और लोग इससे फैज़याब होते हैं, और सैकड़ों बरस हो चुके हैं ये पानी जारी है। आप इसका मंजर देख सकते हैं कि ये पानी किस तरह यहाँ बरकतें लुटा रहा है, और अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला हमें औलिया किराम की बरकतें अता फरमाए, और इस तरह के मुबारक पानी देखना नसीब किए। रब्बे करीम आब कौसर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथों हमें क़यामत के दिन पीना नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन पहाड़ों को, इन दरख्तों को, इस चश्मे को आइए अपने ईमान पर गवाह कर लेते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए दरख्तों तुम गवाह हो जाओ, ए पानी के चश्मे तू भी गवाह हो जा। मैं मुसलमान हूँ, हनफी हूँ, कादरी हूँ, रज़वी हूँ, अत्तारी हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرے پیچھے پیارے اسلام بھائی دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ یہ نیچے آ کر یعنی جو جگہ ہے اس سے نیچے آ کر یہ چشمہ ہے. ہمارے اسلام اوپر کھڑے ہیں تو چل کر نیچے آنا پڑتا ہے اس چشمے تک اور برکت کے لیے لوگ یہاں سے پانی بھی لے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب. مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا. اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا. تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. مالک کریم، ہم سب نے جو تلاوت قرآن پاک کی، ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، اے اللہ حضرت حاجی قمر علی درویش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے رب کریم، جتنے اولیاء ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام مسلمین، تمام مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص امت کی بخشش فرما. ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے. اے رب کریم، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں عطا فرما. عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا فرما. مخدوم کچھو چاہتا ہے مارا ہرا کا حسن یہاں مخدوم کچھو چاہتا ہے بندہ نواز کا لطف کرم اور کلیار کا فیضان نظر عظیم شفید شفید یہاں یہ دیش بدیش دین کا ہے